پاکستان کی معیشی صورتحال اس وقت زیر بحث ہے. ٹیلی ویژن ہو، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، کہیں پر بھی دو بندے جمع ہو جائیں، پاکستان کی معیشی صورتحال ہی زیر بحث رہے گی. ڈیفالٹ ہونا ہے، ڈیفالٹ ہونے والا ہے، ڈیفالٹ اوائڈ ہو گیا ہے، رک گیا ہے، پیمنٹ کرنی ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، بجٹ ڈیفیسٹ، تمام کی تمام چیزیں، پھر انہی کے حوالے سے مختلف قسم کے سولوشنز وغیرہ پریزنٹ کیے جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ان سولوشنز کے حوالے سے میں بات کروں، میں ایک دو نکات سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میلکم ایکس صاحب 1965 میں شہید کر دیے گئے تھے اور امریکہ میں سول رائٹس موومنٹ کے قائدین میں سے سمجھے جاتے ہیں. اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں وہ ذکر کرتے ہیں، ایک سینیریو پیش کرتے ہیں کہ امریکہ میں غلامی کے دور میں دو قسم کے غلام ہوا کرتے تھے. وہ غلام جو کہ کھیتی باڑی میں یعنی شیڈ میں رہتے تھے، باہر رہتے تھے، اور دوسرا وہ غلام جو کہ گھر کے اندر مالک کے ساتھ رہتا تھا. اور دونوں کی مینٹالٹی کو وہ ڈسکس کرتے ہیں. ایک طرف جو کھیتوں کے اندر سخت گیر قسم کے سخت کام کرنے والا ہوتا تھا، سختی اس کو جھیلنی پڑتی تھی، کھانے کو اس کو کچھ ملتا نہیں تھا، سردی گرمی بارش، باہر ہی، گھر سے باہر ہی رہتا تھا. اس کے سر کے اوپر صرف ایک ہی دھن سوار رہتی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے تو اس ظالم نظام سے بچا جائے، بھاگا جائے، نکلا جائے. دوسری طرف جو گھر کے والا غلام تھا، اس کو مالک کا بچا کچا بھی ملتا تھا، کھانے کو، پہننے کو، وہ برف ہو، سردی ہو، گرمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، گھر کے اندر وہ محفوظ بھی ہوتا تھا. جب اس کے سامنے یہ آزادی والا فارمولہ رکھا جاتا تھا تو اس کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی بات چلتی تھی کہ جب سہولت موجود ہے، یہ اگر چھن گئی تو کیا ہوگا. اس کا پیراڈائم، اس کا فیصلہ کرنے کی بنیاد جو تھی وہ صرف اور صرف مفاد، سہولت تھا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی. اس لیے یہ ایک لازمی امر ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی سولوشن کو ایویلیویٹ کریں، وہ گراؤنڈ رولز اور وہ اصول جو ہیں تو متعین کر دیے جائیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم کسی بات کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کریں گے. کیا ہمارے ایکسیپٹنس اور ریجیکشن کی بنیاد لیس پینفل، سہولت، مفاد، فائدہ، یہ باتیں ہوں گی، یا ہم نے صحیح یعنی رائٹ ایکشن، رائٹ سولوشن سلیکٹ کرنا ہے؟ اور اس کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا تو ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ کیا یہ عمل، کیا یہ فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کا موجب بنے گا کہ نہیں بنے گا. نمبر دو بات، ایک انتہائی اہم سوال کہ آخر ریاستی اداروں کا، جن کا معیشت کے حوالے سے فیصلے کرنے کی ذمہ داری بنتی ہے، کا رول کیا ہے؟ کیا محض ان کا رول جو ہے تو ڈیفالٹ اوائڈ کرنا ہے؟ کیا ان کا محض رول جو ہے تو بیرونی طاقتوں کے لیے، بیرونی بینکوں کے لیے، بیرونی ساہوکاروں کے لیے ٹیکس جمع کرنا ہے اور پھر 4000 ارب روپیہ ان کی جھولی میں ڈال دینا ہے؟ آخر ان کا رول کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں اسلام تو ریاست کے لیے، ان اداروں کے لیے جو کہ معیشت کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کا بالکل ہی مختلف قسم کا رول جو ہے تو متعین کرتی ہے کہ اس کا رول جو ہے تو جہاد کے لیے تیار رہنا ہے، اس کا رول جو ہے تو بنیادی لوگوں کی مسائل، لوگوں کی بنیادی ضرورتیں، خوراک اور لباس اور رہائش کا مکمل کرنا ہے. ان کا بنیادی رول جو ہے تو لوگوں تک جو بیسک یوٹیلیٹیز ہیں، یعنی بجلی ہے، پانی ہے، یہ چیزیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں کہ نہیں پہنچ رہی ہیں. اس میں بنیادی رول جو ہے تو بیرونی طاقتوں کا، دشمنوں سے آزادی ہے کہ کیا ہم ان سے خود مختار ہیں کہ نہیں ہیں. اس وقت تو پاکستان کے اندر جو ہمارے وہ ادارے جو معیشت کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہیں، ان کے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی رول رہ گیا ہے، ڈیفالٹ کو ایوائڈ کرنا. ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے، جو ورلڈ آرڈر ہے، اس کے اندر مختلف طریقوں سے مختلف ملکوں کے لیے مختلف رول ہیں، مختلف طریقوں سے ان کو نفی کیا گیا ہے. اگر کسی کو IMF کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، اگر کسی کو، یعنی اگین بات آ جاتی ہے $1 بلین کے اوپر 22 کروڑ آبادی کا ایٹمی طاقت سے حامل ملک کنٹرول ہو سکتا ہے $1 بلین کی قسط کے اوپر، تو اس سے اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر صرف یہی بات نہیں ہے، ہم نے اس سبجوگیشن کے میتھڈ کو سمجھنا ہوگا
کہ کہیں پر کسی کو IMF سے اگر کنٹرول کیا گیا ہے تو دوسری طرف کسی کے لیے EU کے اندر یعنی یورپین یونین کے اندر ضم ہو جانے کو بحیثیت لالچ کے رکھا گیا، جیسے ترکی کے لیے ہے۔ آسیان کے اندر ملیشیا انڈونیشیا کو جو ہے تو جمع کر کے رکھ کے ان کے سامنے ایک لالچ یعنی ایک کیرٹ اینڈ سٹک کا میتھڈ رکھا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے کردار کو ہماری مرضی کے مطابق نہیں لے کر چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے نکال دیا جائے گا۔ اس سے آگے کواد آ جاتا ہے، یہ انڈیا، آسٹریلیا، جاپان، امریکہ کا مل کر جو ہے تو چائنا کو کنٹین کرنے کا ماڈل آ جاتا ہے۔ G7 کی بات آ جاتی ہے، یعنی رشیا ایک وقت تک G7 کا حصہ تھا، اس کو G8 بنا دیا گیا تھا، پھر سزا کے طور پر اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اچھا، اس سے مزید بڑھ کر یعنی ممالک کی کنفارمٹی کو، اوبیڈینس کو میک شور کرنے کے لیے یہ یہاں تک بھی موجود ہے کہ رشیا کے $600 بلین جو فارن کرنسی ریزروز تھے امریکہ نے فریز کر دیے۔ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے اس کے اندر صرف اور صرف IMF ایک ٹول نہیں ہے، ہمیں تمام کے تمام ٹول سے آگاہ ہونا چاہیے اور تمام کے تمام ان میتھڈ سے آگاہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے یہ انٹرنیشنل آرڈر، یہ کلونیلسٹ آرڈر، یہ جو استعماری آرڈر ہے یہ لوگوں سے، ممالک سے کنفارمٹی حاصل کرتا ہے، اوبیڈینس حاصل کرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ اس اوبیڈینس کے اندر ہم ان کے فورن پالیسی کے گولز کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے کہ کشمیر کا ایشو ہے یا افغانستان کا ایشو ہے، بلکہ وہ اپنا ویلیو سسٹم ہمارے اوپر امپوز کر رہے ہوتے ہیں۔ GSP+ یعنی ہمارے حکمران وہ فرانس کی حکومت کی مذمت کرنے کے لیے دل گردہ برابر نہیں کر سکتے تھے، جرت نہیں کر سکتے تھے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہو سکتا ہے کہ فرانس یورپین یونین کا حصہ ہوتے ہوئے پاکستان کی GSP+ پوزیشن کا انکار کرے یا اس کی مخالفت کرے۔ ہمیں ان کے ویلیو سسٹم کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس ویلیو سسٹم کا خمیازہ کیا ہے کہ وہ ہستی جو ہمیں اپنے دل و جان سے زیادہ جو ہے تو عزیز ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو قبول کیا جائے۔ یہ ان کا ویلیو سسٹم ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ریڈ لائن ہے، یہ تو وہ لائن ہے جس کے اوپر اسلامی ریاست کو جنگ پہ چلا جانا چاہیے، مگر محض GSP+ کی پوزیشن کو میک شور کرنے کے لیے خالی فرانسیسی حکومت کے سفیر کو بلا کر ان کے عمل کی مذمت تک ہمارے یہ حکمران نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی ضروری پوائنٹ ہے کہ IMF کے پاس جانا یا اسی طرح کے کسی بھی اور فورم کے پاس جانا یہ صرف اور صرف ایک اکنامک ایشو نہیں ہے۔ ہمارے سامنے بہت بار بلکہ مختلف قسم کے دانشور، مختلف قسم کے ایکسپرٹس آ کر ہمیں کہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اکانومی کو اور سیاست کو علیحدہ کرنا ہوگا۔ ان دونوں ایشوز کو ہمیں علیحدہ طریقے سے لے کر چلنا ہوگا، اور یہیں پہ غلطی آ جاتی ہے کہ اکانومی اور سیاست دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ سیاست کا مطلب ہے اوپینینز کا، سیاست کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کچھ نظریات ہیں، کچھ عقائد ہیں، آپ کے اپنے ایک فاؤنڈیشن ہے جس سے کہ آپ مختلف قسم کے سولوشنز حاصل کرتے ہیں۔ اکانومی کو ان نظریات سے، ان عقائد سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ پورا کا پورا انٹرنیشنل آرڈر اس پرنسپل کے اوپر بلٹ ہے کہ اگر آپ کنفارمٹی اور اوبیڈینس شو کریں گے آپ کو ریوارڈ کیا جائے گا، اور اگر آپ جو ہیں تو کسی بھی طریقے سے ان کے ویلیو سسٹم، ان کے مفاد کے خلاف جانے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر پھر کسی نہ کسی طریقے سے نقصان کا گنجائش یا نقصان کی پاسبلٹی بن سکتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی نہیں ہے، ایون آپ بائی دا رولز چلیں، یعنی چائنا کی مثال لے لیجئے کہ چائنا کے اندر جو ان کی موبائل انڈسٹری ہے، انہوں نے ایسے موبائل فونز بنانے شروع کر دیے جو امریکن میں کہوں گا اگین اسفیئر آف انفلوئنس کے اندر رہنے والی کمپنیوں کے موبائلز کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان موبائلز کے اوپر امریکہ پابندی لگا رہا ہے، یورپین یونین کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ جو کوئی بھی امریکہ کے انڈر آتا ہے، بھلے وہ آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کو چائنیز پروڈکٹس کا وہ بین کرنا چاہیے، سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کو ریزن قرار دیتے ہوئے۔ آپ اپنا سبق بھی یاد کریں، آپ بالکل اخلاص کے ساتھ آنسٹ ہو کر اپنا سبق یاد کریں، بالکل انہی کے رولز کو فالو کرتے ہوئے کام کریں، پھر بھی جو ہے تو وہ ایک آنسٹ مقابلہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو
کیا یہ ہمارے لیے انف نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ویئر ڈو وی وانٹ ٹو گو؟ 22 ٹائمز ہم IMF کے پاس جا چکے ہیں بار بار. کیا یہ انف نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ کچھ تو غلط کر رہے ہیں؟ یعنی ایک بار، دو بار، 3 بار میں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ there's something wrong. مگر 22 بار جو ہے تو ہم جا چکے ہیں. آخری بار 2019 میں گئے تھے اور یہ 23ویں بار ہے کہ IMF کے پاس واپس جایا جا رہا ہے. بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ، بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ، بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ. اور اگین اس کے اندر جو سب سے بڑا ایشو آ جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے تو وہ ڈالر کے اندر ہو رہی ہے. ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی کے طور پر، انٹرنیشنل ریزرو کرنسی کے طور پر ریکگنائز کیا جاتا ہے، اس کو رکھا گیا ہے. اچھا، اس میں بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے. یہ والا سیٹ اپ 1944 میں بیٹن ووڈ اکارڈ سے جب شروع ہوا، جس میں کہ ڈالر کو بحیثیت ایک ریزرو کرنسی کے طور پر سامنے رکھا گیا تھا، 1971 میں اس کی سونے کے ساتھ جو لنک تھا ختم کر دیا جاتا ہے. 77 میں ایک اور معاہدہ سامنے آتا ہے، 87 میں ایک اور آتا ہے، 1997 میں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، 2008 میں ایک اور جو ہے تو کرائسس سامنے آ جاتا ہے. ہر تقریباً 10 سال بعد جو انٹرنیشنل آرڈر ہے، جو کرنسی کا پورا نظام ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ریویژن آ رہی ہوتی ہے. ہم کیچ اپ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ابھی وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر کہ یہ انٹرنیشنل ٹریڈ چل رہی ہے. اس وقت تک ایک نیا سیٹ اپ آ چکا ہوتا ہے اور ہم نئے سرے سے جو ہے تو اس کھیل کے اندر صفر سے شروع ہو جاتے ہیں. کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم ان تمام بنیادی سوالوں کو، کہ ملک کی اکانومی کو کن پرنسپلز پر کھڑا ہونا چاہیے، کہ ملک کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیا رول ہونا چاہیے، سب سے پہلے ان بنیادی سوالوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہوگا اور اس کے مطابق ہم نے اپنے لیے مستقبل کا پلان چاک آؤٹ کرنا ہوگا. امریکی ٹریڈ ڈیفیسٹ، امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 860 بلین ڈالرز ہے، 860 بلین ڈالرز ہے. امریکہ کو تو ضرورت نہیں پڑتی، اس کے پاس تو کبھی بھی بیلنس آف پیمنٹس کا پرابلم نہیں آتا. اس کو تو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ جو ہے تو، یعنی جس طرح پاکستان کے لیے ایک ایشو اس وقت بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے بنا ہوا ہے کہ امپورٹس زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس کم ہیں. اسی بات کو ایگزوربیٹنٹ پریولیج کے نام سے پہچانا جاتا ہے کہ امریکہ سمپلی اپنی کرنسی چھاپ کر اپنے امپورٹس کے بل کو کور کر سکتا ہے. باقی دنیا کے ممالک کو محنت، خون پسینے کی محنت کر کے ڈالر کمانا پڑتا ہے. وہ ڈالر جو کہ شاید 2-3 سینٹ کے خرچے کے ساتھ پرنٹ ہوتا ہے امریکہ کے اندر، پاکستان کے اندر اندازہ کیجئے، ایک مزدور جو دن کے 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور اس کے منیمم ویج 20,000 روپے ہے، سارا مہینہ کام کر کے $160 کماتا ہے. سارا مہینہ کام کر کے $160 کماتا ہے. اور جس ٹائم یہ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے، جیسے ابھی پاکستان کی کرنسی 180 سے 250 اور واپس یہ اوپر نیچے کا سارا سلسلہ چلا ہوا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر اس بات کا مطلب کیا بنتا ہے کہ وہی $160 جو کہ ایک مہینے کی تنخواہ کے برابر تھا، وہی $160 اب 1.5 مہینے کی محنت کے برابر ہو جاتا ہے، خالی کرنسی کی ڈی ویلیویشن کی بیسس کے اوپر. مجھے اپنا خون پسینہ جو ہے وہ 150% مور جو ہے تو اس میں خرچ کرنا پڑتا ہے سیم اماؤنٹ آف ڈالر جو ہے کمانے کے لیے، خالی اس وجہ سے کہ یہ جو کاغذی کرنسی ہے، یہ جو فی ایٹ کرنسی ہے، جس کو کہ مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے بیسس کے اوپر اس کا ریٹ کا تعین کیا جاتا ہے، وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے. میرا خون پسینے کی کمائی کے بیسس کے اوپر، میرا خون پسینے کی محنت کے بیسس کے اوپر میں ایک کاغذ کا پرزہ خرید رہا ہوں جس کی ٹوٹل ورتھ جو ہے تو 10 سینٹ. کیا اس قسم کے استحصالی نظام کے بارے میں ہمیں سوچنا نہیں چاہیے؟ کیا اس سے ہٹ کر جو ہے تو ہمیں سولوشنز کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر ہمیں جو ہے وہ چیز جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبیان لکل شیء کہ تمام چیزوں کو کھول کر بیان کرتی ہے، وہ شریعت ہمیں دی ہے، وہ وحی ہمیں دی ہے، وہ قرآن و سنت ہمیں دیا ہے، جس میں قیامت تک کے لیے تمام مسائل کا ہمارے لیے، تمام انسانیت کے لیے حل موجود ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم بحیثیت قوم کے، کیا ہم نے وہ میلکم ایکس کے گھریلو غلاموں کی طرح سوچنا ہے؟
وہ صرف اور صرف اس بات کو سوچنا ہے کہ مجھے جو ملنے والے ٹکڑے ہیں، لٹرلی ہم ٹکڑوں کے بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ اکانومی چلتی ہے امریکہ کی، اکانومی چلتی ہے یورپین یونین کی، اکانومی چلتی ہے چائنا کی، اور ہم اس کے لیے کیا سہولت پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے جتنے بھی یہ اکنامک ایڈمنسٹریٹرز ہیں، مینیجرز ہیں، ان کے نزدیک صرف اور صرف یعنی جو ڈیسیژن میکنگ پیرامیٹرز ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے تو وہ ہماری زندگیوں کا تعین کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں کے بارے میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ کون سی سروس، ہم وہ کون سی پروڈکٹ ہے پروڈیوس کر سکتے ہیں جس سے کہ ہم ڈالر کما سکیں، ہم ایکسپورٹ کر سکیں۔ تصور کر سکتے ہیں یہ کتنا ہی لو لیول کی سوچ ہے کہ ہمارا کام صرف اور صرف جو ہے انڈسٹریلائز کنٹریز کے لیے ایک سہولت دینے والا ہی رہ گیا ہو۔ ہم ایک بچہ اس کی پیدائش سے لے کر تقریباً 25 سال کی عمر تک اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو تعلیم دیتے ہیں، اس کی ہم تربیت کرتے ہیں، ہم اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ہم اس کو ہر طریقے سے جو ہے تو پڑھا لکھا کر جب اس پوائنٹ پر لے کر آتے ہیں جہاں وہ معاشرے کے اندر پروڈکٹیولی انوالو ہو سکتا ہے، پروڈکٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا ہمیں تمہاری کنٹریبیوشن نہیں چاہیے۔ آپ کینیڈا چلی جائیے، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ آسٹریلیا چلے جائیں، وہاں جا کر آپ ڈاکٹر بحیثیت انجینئر کے، بحیثیت سائنٹسٹ کے آپ کام کریں، ہمیں ڈالر بھیج دیجیے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اس سوچ کا جو کہ ہمارے یعنی پروڈیوس اگین، ہم یہاں پر دماغ پروڈیوس کرتے ہیں، ہم یہاں پر کیپیبلٹی پروڈیوس کرتے ہیں، ہم یہاں پر ٹیلنٹ پروڈیوس کرتے ہیں، گروم کرتے ہیں۔ جس وقت یہ ٹیلنٹ اسی قوم کے لیے، اسی ریاست کے لیے، اسی معاشرے کے لیے واپس دینے کی پوزیشن میں آتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلے جائیے، ہمیں ڈالر بنا کر بھیجیے۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں برین ڈرین کہتے ہیں، مگر یہی جو ہے تو تساہل پسندی بھی پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے پاس پوائنٹ سسٹم رکھا ہوا ہے امیگریشن کے لیے۔ آپ نے کینیڈا کی امیگریشن کرنی ہے، انگلینڈ کی کرنی ہے، آسٹریلیا کی کرنی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے تو ان کے معاشرے کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم اپنے ٹیلنٹ کو اپنے لیے یوٹیلائز کر سکیں، کیونکہ آئی ایم ایف کہتا ہے یہ بہت مہنگا ہے۔ ہم خود مختاری کا سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، ہم آٹرکی کا سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ نہیں یہ آپ اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ خود انحصاری، خود مختاری، ہمیں اس کو سوچنے سے بھی منع کیا جاتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ نہیں آپ اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ امریکہ جس وقت دیکھتا ہے کہ وہ سیمی کنڈکٹر انڈسٹریز میں، مائکرو پروسیسنگ انڈسٹری کے اندر چائنا سے اگر پیچھے رہا ہے، امریکہ اپنی انڈسٹری کو $250 بلین کے لیے کی فنڈنگ لے کر آتا ہے کہ وہ ایٹ پار آ جائے چائنا کے ساتھ، وہ چائنا کا مقابلہ کر سکے۔ پاکستان ایک انرجی کرائسس سے گزر رہا ہے، امپورٹڈ انرجی اس کو مہنگی پڑتی ہے۔ ہم لوکلی سولر انرجی کو بڑے اچھے طریقے سے ہارویسٹ کر سکتے ہیں، مگر آپ پاکستان کے اندر سیمی کنڈکٹرز کا کارخانہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ آئی ایم ایف کہتا ہے یہ بہت مہنگا ہے۔ ہمارے پاس لوکل کول موجود ہے تھر کے اندر، دنیا کے بڑے ذخائر میں سے ایک ذخیرہ ہے، مگر ورلڈ بینک کہتا ہے اس سے پولوشن پھیلے گی، اس لیے ہم آپ کو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے پیسے نہیں دے سکتے۔ آئی ایم ایف کبھی بھی جو ہے تو آپ کو ایسا پروگرام پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے اجازت نہیں دے سکتا جس کے بنیاد کے اوپر آپ امریکہ سے، یورپین یونین سے، استعمار کے کنٹرول سے آزاد ہو جائیں۔ وہ آپ کو ایک کیش کاؤ، میں کراپ بھی نہیں کہتا، ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی حیثیت میں قبول کرتے ہیں، وہ آپ کو سونے کی انڈا دینے والی مرغی کے مالک کے طور پر قبول نہیں کر سکتے۔ وہ مسلسل ہمیں ڈالر کی دوڑ میں لگائی رکھیں گے، کبھی ٹیکسٹائل کے پیچھے، کبھی جو ہے تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو باہر ملکوں میں بھیج کر ہم ان کی خدمت میں کر رہے ہیں، یا یہاں بیٹھ کر ہم کہتے ہیں کہ ہم سافٹ ویئر ہاؤسز بنا لیں گے، اس کے ذریعے سے ہم ڈالر کما سکتے ہیں۔ تو ہماری خود مختاری کہاں گئی؟ ہماری ریاست بحیثیت ایک ریاست کے، اسی وجہ سے یہ پرابلم آتا ہے کہ آپ اکانومی کو صرف اور صرف اکانومی کے اندر رکھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، آپ کو ساتھ میں پولیٹیکل سولوشنز کی ضرورت ہے۔ اسلام آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتا ہے، اسلام آپ کو ایک سولوشن دیتا ہے، اسلام آپ کو ایک نظریہ دیتا ہے
ایسا نظریہ جو تمام مسلمانوں کو متحد کرتا ہے ایک ریاست کے تحت، ایک پریکٹیکل سولوشن دیتا ہے، جو تقریباً جو ہے 1300 سال سے زیادہ عرصہ مسلمانوں کو متحد کرتی رہی، مختلف نسل کے، مختلف زبان کے، مختلف فرقے کے لوگوں کو اکٹھا کرتی رہی۔ آج ہمارے مقتدر لوگوں کے پاس ایک پریکٹیکل سولوشن موجود ہے جس کے ذریعے سے وہ تمام علاقے، مسلمانوں کے علاقے، ان کو کمبائن کیا جا سکتا ہے ایک ریاست کے تحت، جس کے ذریعے سے ہم انرجی ڈیپینڈنسی کو ختم کر سکتے ہیں۔ مگر IMF ہمیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم IMF کے سولوشنز کو ایگزیکٹلی انہی کی نظر میں پہچانیں۔ IMF کہتی ہے کہ حکومت کا رول صرف اور صرف ٹیکس کلیکشن ہے، بھاری ٹیکسز لگا کر ہم اپنی انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، وہ انڈسٹری جو کہ ہمیں مغرب سے خود انحصاری کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ ہمیں جو ہے تو لوکل بیسس یعنی گورنمنٹ کی بیسس کے اوپر ریونیو جنریشن سے روکا جاتا ہے۔ کیپٹل انویسٹمنٹس، کوئی بھی دنیا کا کاروبار کیپٹل انویسٹمنٹس کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، بلکہ اگر وہ کیپٹل انویسٹمنٹس نہیں کر رہا وہ اس کاروبار کی موت ہے۔ مگر یہاں کیپٹل انویسٹمنٹس کو کیپٹل انویسٹمنٹ کے بجائے کیپٹل ایکسپینڈیچر کہا جاتا ہے اور اس پر کٹ لگا دیا جاتا ہے۔ ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنا ہوگا جو کہ ہمیں صرف اور صرف ڈیٹ سروسنگ کی حد تک اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ 4000 ارب روپیہ ہم صرف اور صرف سود میں اور پرانے قرضوں کو دے رہے ہیں۔ ہم قرض لے کر قرض دے رہے ہیں۔ IMF نے شرط لگائی تھی اپنے پروگرام کے لیے کہ آپ کو 4 ارب ڈالر اپنے ریسورسز کی بنیادوں کے اوپر جمع کرنے ہوں گے، پھر اس کے بعد IMF کے پاس آئیے گا۔ کیا یہی ہمارا مستقبل رہ گیا؟ ہم نے IMF کے چنگل سے بچنا ہوگا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے اکنامک آرڈر، ہم اسلام کے پولیٹیکل آرڈر، ہم اسلام کے انٹرنیشنل آرڈر یعنی خلافت کے ماڈل کی طرف جائیں۔ اس کے بغیر جو ہے تو ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور اس حکم کے لیے ہمیں اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں، اس کے راستے میں آنے والی تکالیف، اس کے راستے میں آنے والے نقصانات کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ یہاں ڈسکشن لیس پین کی، سہولت کی، مفاد کی، وقت کی، 6 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے کی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صرف اور صرف مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اسلام کے اکنامک آرڈر کو، ہم اسلام کے پولیٹیکل آرڈر کو، اسلام کے انٹرنیشنل آرڈر کو یعنی خلافت کو قائم کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔